اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت سے گزشتہ آیات کے اندر 5 دعاؤں کا تذکرہ ہوا اور 5 دعاؤں کی ابتدا ربنا اس لفظ کے ساتھ ہوئی، تو رب کائنات نے اس کا نتیجہ بیان کیا، یعنی 5 دعائیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر اس کا نتیجہ بیان کیا، فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے دربار کے اندر دعا مانگنے سے پہلے 5 بار یہ کلمہ پڑھا جائے، ربنا 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 ربنا، پھر دعا مانگی جائے، تو قرآن کی یہ آیت اور یہ اسلوب بتاتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بھی دعاؤں کی قبولیت کے ذرائع ارشاد فرمائے۔ چونکہ دعا کی قبولیت کی بات ہوئی ہے تو ہم ان ذرائع کو بھی سماعت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کی دعاؤں کو اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر دیگر مقامات پر بھی رب کائنات نے دعائیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، میں کہاں ہوں میرے متعلق سوال کریں، تو جواب کیا دینا؟ فَإِنِّي قریب، تو بندوں کو بتانا کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے۔ یعنی جو بھی دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو رب نے محبوب کے ذریعے بتایا کہ محبوب میرے بندوں کو بتا دو جو میرے متعلق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں بے شک قریب ہوں، جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہوں۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے دعاؤں کے کرنے کا
हुक्म इरशाद फरमाया। और मांगने का बंदों की जो एक आदत है कि जब वो गम में होते हैं और जिस वक्त उन पर कोई दर्द की घड़ी होती है, तकलीफ़ में होते हैं, इब्तला में होते हैं, तो वो अल्लाह के दरबार के अंदर दुआ मांगते हैं। तो उनकी इस हालत को रब्बे कायनात ने बयान फरमाया, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैह। जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो इंसान अपने रब के दरबार में पुकार लगाता है, यानी दुआ करता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। यानी इंसान की वो हालत जब वो दर्द में होता है, गम में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो वो अल्लाह के दरबार के अंदर हाथ उठाता है और दुआ मांगता है। और दुआ के मुतल्लिक़ आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ मुख़ुल इबादा। दुआ इबादत का मग़ज़ है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का मग़ज़ एक मरकज़ी हैसियत रखता है। इंसान का वजूद इसके अंदर मग़ज़ है, मग़ज़ की इंसान के वजूद में मरकज़ी हैसियत है। मग़ज़ नहीं तो इंसान का वजूद किसी काम का नहीं है। तो इबादतें हम जितनी करते हैं उन इबादतों का एक मग़ज़ है। नमाज इबादत है तो इबादत का मग़ज़ रब ने क्या बनाया? दुआ। नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है, ये दुआ इबादत का मग़ज़ अल्लाह ने करार दिया। रोज़ा इबादत है और इस इबादत का मग़ज़ रब ने दुआ को बनाया है। कुरान की तिलावत इबादत है, इस इबादत का मग़ज़ अल्लाह ने दुआ को बनाया है। अब जहाँ जहाँ इबादतें आप देखेंगे तो इबादतों के साथ दुआओं को जोड़ा गया। नमाज से फारिग होते हैं तो दुआ, कुरान की तिलावत से फारिग होते हैं तो दुआ, काबा शरीफ के चक्कर काट के फारिग होते हैं तो दुआ, मैदान अरफात के अंदर हाजी बनता है तो दुआओं के अंदर मसरूफ़ हो जाता है। मैदान जिहाद के अंदर जब जिहाद करने वाला पहुंचता है दुआओं इल्तिजाओं के अंदर मसरूफ़ हो जाता है। रोज़ादार पूरा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, शाम जब ऐन रोज़ा खोलने के करीब होता है तो उसे हुक्म दिया गया, इबादत तो तूने कर ली सुबह से शाम तक, अब इबादत के मग़ज़ को बिजाला, यानी हाथ उठा और इसकी कबूलियत की अल्लाह के दरबार के अंदर सदा लगा। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अद्दुआउ मुख़ुल इबादा। दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक दूसरी हदीस के अंदर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नद्दुआ हुवल इबादा। बेशक दुआ ही इबादत है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ खुद इबादत है। अल्लाह के दरबार में हाथ उठाना, मांगना, अपनी अर्जी पेश करना, राबता करना, ताल्लुक़ कायम रखना और अपने गमों में, तकलीफ़ों में, मुश्किलों में रब को पुकार लगाना, फरमाया ये सबसे बड़ी इबादत है और ये सबसे बड़ा दर्जा है। और अल्लाह बंदे से बड़ा खुश होता है जब बंदा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है, वो दुआ मांगता है तो रब कहता है कि देखो मेरे बंदे को पता है कि मैं इसका रब हूँ, ये मुझे पुकार रहा है, ये मेरे दरबार के अंदर सदा लगा रहा है और ये मेरी दरबार के अंदर अपनी बिबता को पेश कर रहा है। इतना करीम मालिक है और इतना रहीम मालिक है। जब बंदा गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है, ताइब होना चाहता है, रुजू इल्लाह करना चाहता है, पलटना चाहता है, सुलह करना चाहता है, अल्लाह कितना खुश होता है बंदे से, कितना अल्लाह रहमत फरमाता है बंदे पर। मिशकात के अंदर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे की मिसाल बयान फरमाई कि जो अल्लाह के दरबार के अंदर गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए दुआ करता है, तौबा करने के लिए दुआ करता है, रुजू के लिए दुआ करता है, अपनी ज़िंदगी के आमाल से शर्मिंदा होकर रब के दरबार के अंदर रुजू करता है। तो मेरे महबूब ने उस हालत को बयान फरमाया, फरमाया उस बंदे की मिसाल यूं है जैसे एक बंदा सवारी पर सवार हुआ,
توشہ اس کا ساتھ تھا، بیچ جنگل کے اندر پہنچا، ایک جگہ پر اس نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے روکا، تو جس سواری پر کھانا تھا، پانی تھا، دیگر سامان تھا، وہ اس کی سواری بھاگ گئے۔ اب یہ بیچ صحرا میں ایسے مقام پہ پہنچ چکا تھا، نہ آگے پیدل جا سکتا ہے نہ پیچھے پیدل جا سکتا ہے، اور کھانے پینے کا سارا سامان سواری پر تھا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، بیچ رستے میں اپنے آپ کو موت کے انتظار میں ڈال دیا، یعنی جب میری موت آئے گی، کیونکہ کھانا تو میرے پاس ہے نہیں، پانی تو میرے پاس ہے نہیں، میں نے اب مرنا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن میری روح جسم سے نکل جائے گی۔ رستے میں اس نے اس لیے اپنے آپ کو ڈالا، کوئی راہگیر یہاں سے گزرے گا، ہو سکتا ہے مجھے کفن دے دے، ہو سکتا ہے مجھے دفن کر دے، وگرنہ میری لاش کو جنگل کے درندے کھا جائیں گے۔ اس انتظار کے اندر اس بندے نے آنکھوں کو بند کیا، تو میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سواری بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو مجھے بتاؤ صحابہ کہ وہ اپنی سواری کو دیکھ کے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ ظاہر بات ہے جس بندے کو موت نظر آ رہی ہو اور اچانک موت سے زندگی کی امید نظر آ جائے تو اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس کی خوشی کی انتہا بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے حبیب نے یہ مثال دینے کے بعد ارشاد فرمایا وہ بندہ موت کی جو امید لگا چکا تھا اور نیند سے آنکھ کھلی تو سواری کو سامنے دیکھا تو خوش ہو گیا، فرمایا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنے پر رب بندے سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا میری طرف، اس نے رجوع کر لیا، اور کتنا خوش ہوتا ہے، رب فرماتا ہے میرا بندہ جب رجوع کی خاطر میری طرف آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے میں 10 رحمت والے قدموں سے اس کا استقبال فرماتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کے دربار میں رجوع کرنا، تائب ہونا، دعائیں مانگنا، ہاتھ اٹھانا، اس کی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی۔ اور دیکھیں بہت ساری عزت والی چیزیں ہیں، بہت ساری تکریم والی چیزیں ہیں، تو میرے محبوب نے عزت کی جب بات کی، اکرام کی جب بات کی، تو دعا کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آقا حضور فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز نہیں، چونکہ دعا رابطہ ہے بندے کا رب کے ساتھ۔ فرمایا رب کے دربار میں سب سے عزت والی چیز، سب سے ویلیو، مقام، مرتبے اور اکرم چیز وہ دعا ہے۔ جب بندہ دنیا اور ماوراء سے بے خبر ہو کر اپنے مالک کے دربار میں اپنا رابطہ قائم کرتا ہے، وہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں فرمایا وہ بڑی عزت والی گھڑیاں ہیں اور بڑی تکریم والی گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں کا مقابلہ اور کوئی گھڑی اور کوئی لمحہ نہیں کر سکتا۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بندہ جب مانگتا ہے تو یہ مانگنے کا انداز رب کو کتنا پسند ہے، اور اگر کوئی رب سے مانگنا چھوڑ دے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، یا اسے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس نے رب سے نہیں مانگا یا مانگ نہیں رہا، تو میرے محبوب نے اس کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کا قانون یہ ہے دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ یعنی وہ مانگنے پر کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار سے مانگے، 1 بار مانگے، 1000 بار مانگے، بار بار مانگے، جتنی بار بھی مانگے گا یہ مانگتا چلا جائے گا، میں اسے عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ اس بات کی طلب رکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے یہ مجھ سے مانگے، نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے اور خفا ہوتا ہے۔ اور آقا حضور نے دعا کی ویلیو بیان کرتے ہوئے دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہیں، اور تقدیر کی بھی پھر کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک تقدیر کی قسم ہے تقدیر معلق۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ میں نے تقدیر میں تو یہ لکھا ہے، لیکن اگر میرا بندہ دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دوں گا۔ اسے کہتے ہیں معلق، دعا مانگنے پر موقوف ہے، یعنی مانگے گا، التجا لگائے گا، صدا لگائے گا،
میں اس کی تقدیر کو بدل دوں گا۔ اس کو حدیث کے اندر میرے محبوب نے ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا صرف دعا ہی ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی، قضا کو ٹالنے والی خالی دعا ہے۔ مانگنا، ہاتھ اٹھانا، اللہ کے دربار کے اندر صدا لگانا، یہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر دوسرا جملہ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، فرمایا وہ نیکی جو بندے کی عمر میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا۔ اس سے بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافے کا معنی برکت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے۔ تھوڑی عمر میں بندہ بہت سارے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کو تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا تھا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے یا اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے، جو زیادہ رزق چاہتا ہے، جو برکت والی عمر چاہتا ہے، وہ رشتہ داروں سے جڑ کے رہے، اللہ عمر میں بھی برکت پیدا کرے گا، اللہ رزق میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ یہ مل کے رہنا، جڑ کے رہنا، محبت سے رہنا، اس نے سلوک کرنا، جوڑ کے رکھنا، یہ مشکل کام بڑا ہے، لیکن مشکل کاموں کی جزا ہوتی ہے اور مشکل کاموں پر اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ صحابہ کو یہی تعلیم دی۔ توڑنے والوں کے ساتھ توڑنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ کوئی پتھر مارے تو پتھر کا جواب پتھر سے دینا یہ بہت آسان ہے۔ کوئی آنکھ نکالے تو آگے سے آنکھ نکال دینا یہ بہت آسان ہے۔ رستہ کوئی بدلے تو رستہ بدل دینا یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کی تعلیم کیا تھی؟ فرمایا جو تجھ سے توڑ دے تم اس سے جوڑ کے رکھو۔ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم بھی تو ویسے ہی کریں گے جیسا وہ کر رہا ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ عدلے کا بدلہ جیسا اس نے کیا ویسے میں کر، یہ تو آسان ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کہتے ہیں میری تعلیم یہ نہیں کہ جیسا اس نے کیا ویسا تم کرو، اس نے اگر غلط کیا ہے تم غلط نہ کرو، جو تم سے توڑ رہا ہے تم اس سے جوڑ کے رکھو، اور جو تمہیں معروم کر رہا ہے تم اس کی جولی خیر سے برتے رہو۔ یعنی یہ کردار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ توڑنے والوں سے جوڑ کے رکھنا اور جدا ہو جانے والوں کو بھی اپنے ساتھ تعلق میں جوڑ کے رکھنا، یہ انسان کی عمر اور انسان کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کا جو انداز بیان کیا ہم اسے سماعت کر رہے تھے۔ ایک بندے نے نماز مسجد کے اندر ادا کی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو جب اس نے یہ اس انداز میں دعا مانگی، ساتھ ہی اس نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کے جانے لگا۔ یعنی انداز یہ تھا، نماز سے فارغ ہوا، فوراً ہاتھ اٹھائے اور جملہ کیا بولا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھے رحمت عطا فرما، مجھ پہ رحم کر۔ تو یہ کہہ کے جانے لگا تو اللہ کے حبیب نے اسے روک لیا اور روک کے کیا کہا؟ اجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ یعنی ادھر ہاتھ اٹھایا اور ادھر ہاتھ دوبارہ واپس رکھ لیا، سلام پھیرا اور تو فوراً کہنے لگ گیا اے اللہ میری بخشش کر، مجھے رحم عطا فرما۔ تو آقا حضور نے فرمایا اجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی۔ اب میرے محبوب نے دعا مانگنے کا جو سلیقہ تھا وہ ارشاد فرمایا کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے، مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، وہ طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا حضور فرماتے ہیں اذا صلیت، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، فقعدت، تو بیٹھ جا، فحمد اللہ، تو اللہ کی تعریف کر۔ یہ جو ہم نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ پہلے تسبیح کے اندر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آقا حضور نے فرمایا اے نمازی جب تو نماز سے فارغ ہو جائے بیٹھ جا، تھوڑا ذکر کر، تھوڑا نام لے رب کا، اللہ کی حمد کر، اللہ کی ثنا بیان کر۔ اور پھر دوسرا جملہ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں بیما ہوا آلو وصلی علی ثم ادعوہ، فرمایا پہلے اللہ کی حمد کر پھر مجھ محمد پہ درود پڑھ۔
تو نے تو ڈائریکٹ ہی دعا کر لی ہے اور دعا کر کے اب فارغ ہو کے جانے لگا ہے. تو نے بڑی جلدی کر دیا نمازی. پہلے ایسا کر, رب کی حمد کر, پھر مجھ پہ درود پڑھ, پھر دعا مانگ, جو مانگے گا رب تمہیں عطا فرمائے گا. یعنی ایک آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار. اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے اپنے خطبوں کے اندر, یعنی درود کی دعا کے ساتھ جو نسبت ہے قبولیت کے حوالے سے, اسے بیان کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماتے تھے کل دعائن محجوب حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد اور آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. یہ جو جملہ ہے نا کہ محمد اور آل محمد پہ درود جب بھی پڑھیں, حضور پہ بھی درود پڑھیں اور حضور کی آل پر بھی درود پڑھیں. چونکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھا کرو. تو پوچھا گیا حضور یہ دم کٹا درود کون سا ہے؟ فرمایا تم مجھ پہ تو درود پڑھو پر میری آل پہ درود نہ پڑھو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی آل کا تذکرہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ دعا سے پہلے مجھ پر اور میری آل پر, یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھو. درود پڑھ کر جو مانگو گے رب تمہیں عطا فرمائے گا. اچھا یہ راز کیا ہے؟ پہلے اس حدیث کو آپ سماعت کریں. آقا حضور نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے, معلق رہتی ہے. جب بندہ مانگتا ہے زمین آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یہ ذرا سی بھی آگے پیچھے نہیں جاتی تب یہ درجہ قبولیت پاتی ہے جب محمد اور محمد کی آل پہ درود پڑھا جاتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا کے اول درود پڑھا جائے اور دعا کے آخر درود پڑھا جائے, پھر دعا بیچ میں مانگی جائے, بیچ میں مانگی جائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ درود وہ وظیفہ ہے جو ہر حال میں رب قبول فرماتا ہے. یہ ریجیکٹ ہوتا ہی نہیں, یہ ہر حال میں اللہ اسے قبول فرماتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ اول قبول کر لے, آخر قبول کر لے اور بیچ میں جو کچھ مانگا ہے وہ ریجیکٹ کر دے. فرمایا یہ رب کی شان کے لائق نہیں. اگر وہ اول اور آخر قبول کرے گا تو جو بیچ میں ہوگا رب اسے بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے. تو دعاؤں کی قبولیت کے اندر ایک چیز, یعنی دعا کے اول بھی درود پڑھا جائے اور دعا کے آخر کے اندر بھی درود پڑھا جائے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی دعا ہر حال کے اندر قبول ہوتی ہے. 3 بندے اس حدیث میں بیان ہوئے. دعوت المظلوم, فرمایا مظلوم وہ بندہ ہے جس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی. وہ جس پر ظلم کیا گیا, جس کا دل ٹوٹا ہے, جس کی آنکھوں سے اشک نکلا ہے. یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ کوئی اپنا معاملہ رب کی کچہری میں پیش کر دے اور وہ درد کی وجہ سے ہار کے جملہ بولے میں نہیں پوچھتا میرا رب پوچھے گا. یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں, یہ بہت بڑا جملہ ہے. الکبائر کے اندر موجود ہے کہ ایک بادشاہ کا محل تھا اور اس محل کے پاس ایک بوڑھی عورت نے اپنی کٹیا آ کے بنائی, اس وجہ سے کہ یہاں مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا, میں اکیلی ہوں. دن بھر وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی, شام آ کے وہاں پہ اپنی رات بسر کرتی اور پھر چلی جاتی. آج بادشاہ باہر نکلا تو اس کی نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ میرے محل کی رونق خراب ہو رہی ہے. ایک کٹیا ہے اور کسی نے یہاں پہ اپنا ڈیرا. اس نے اپنے کرندوں کو کہا کہ اسے زمین بوس کر دو, اسے زمین کے برابر کرو, آگ لگا دو, ختم کر دو, یہ میرے محل کی رونق کو خراب کر رہی ہے. اچھا کرندوں نے ایسا ہی کیا, اس کٹیا کو آگ لگا دی. وہ بوڑھی عورت جب واپس آئی شام کو تو اس نے اپنا جلا ہوا گھر دیکھا تو اس نے اللہ کے دربار میں ایک جملہ بولا, کہنے لگی مولا جب میرا گل جل رہا تھا میں نہیں تھی, کیا تو بھی نہیں تھا؟ یہ کس درد سے اس کا جملہ نکلا تھا. ہاں اس کے لیے تو سارا محل وہی کٹیا تھی,
جہاں وہ رات بسر کرتی تھی. کہنے لگی ربا جب میرا گھر جل رہا تھا میں نہیں تھی کیا تو بھی نہیں تھا؟ اتنی بات کہنے کی دیر تھی. رب کائنات نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا اس بادشاہ کے محل کو زمین بوس کر کے. یعنی مظلوم کی آہ کتنی جلدی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا وَاتَّقِ دعوت المظلوم, فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. عرش کو چیرتی ہوئی یہ بد دعا اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جاتی ہے. اور دوسری جگہ پر حضور رحمت عالم نے فرمایا وَاتَّقِ دعوت المظلوم فَإِنَّ دعوت المظلوم مستجابۃ, فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو چونکہ وہ ہر حال میں اللہ قبول فرماتا ہے. تو میرے محبوب کی یہ تعلیم بھی تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن مظلوم بن کے رب کے دربار میں پیش ہوں, ظالم بن کے پیش نہ ہوں. یعنی میں نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو, کوئی مجھ پر ظلم کرے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی پہ ظلم کروں یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ بزم حشر کے اندر مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گی, قبول ہوگی, تو ظالم کے لیے بچنا یہ مشکل ہو جائے گا. ظالم خالی وہی نہیں ہوتا جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے, کبھی کبھی ظالم بھائی بھی ہوتا ہے جو بھائی پہ ظلم کرتا ہے, اور کبھی کبھی ظالم شور بھی ہوتا ہے جو بیوی پہ ظلم کرتا ہے, کبھی کبھی ظالم باپ بھی بنتا ہے جو بیٹے پہ ظلم کرتا ہے, کبھی کبھی ظالم چچا بھی ہوتا ہے جس کا بھتیجے پہ ظلم ہو رہا ہے, اور کبھی بھتیجا ظالم ہے جس کے ظلم کا شکار چچا ہو رہا ہے. یعنی رشتوں میں بھی ظالم موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے. تو ظالم کوئی بھی ہو, اپنا ہے یا پرایا ہے, بزم حشر کے اندر اسے اللہ کی کچہری کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ, فرمایا مسافر بندے کی دعا ہر حال میں اللہ قبول فرماتا ہے. سفر میں جو ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سفر میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر دعوت الوالد لولدہ, فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق کے اندر اللہ شرف قبولیت عطا فرماتا. باپ اپنی اولاد کے لیے جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرماتا ہے. ہم قرآن کی ان آیات, ان احادیث کے صدقے میں اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے, اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے پیارے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.